ایک مومن کے لیے یہ احساس بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب یہ احساس ایک مومن کو ہوتا ہے وہ اللہ بڑی بڑی مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے پیارے نبی کی سیرت اٹھاؤ میرے بھائیوں، وہ منظر یاد کرو جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ غار ثور میں تھے، اور دشمن بالکل غار ثور کے قریب پہنچ چکا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بڑے خوف بھرے لہجے میں کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ بڑا نازک وقت تھا، اس نازک گھڑی میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے ایک مومن کے لیے میرے بھائی۔ ایک مومن کا دل جب اس احساس سے لبریز ہوتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ مومن کو کبھی بکھرنے نہیں دیتا، کبھی مومن کو ڈپریشن کا شکار ہونے نہیں دیتا۔ ایک مومن اسی لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا، وہ کبھی سوسائڈ نہیں کرتا، وہ کبھی حالات سے ہارتا نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا نعرہ یہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا سلوگن یہ ہوتا ہے، ان اللہ معنا، میرا رب میرے ساتھ۔ یوٹیوب چینل والے، یہ ظاہر ہے ان کے چینل پر یہ تقریریں جا رہی ہیں، لاکھ لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ ویو مل رہے ہیں۔ یہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی تقریریں سننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، تقریریں بیان کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ علم بیان ہو رہا ہے، علم عام ہو رہا ہے۔ اگر کمی ہے میرے بھائیوں تو اس کے اوپر عمل کی کمی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان جلسوں میں آنے کے باوجود اگر آپ بے نمازی کے بے نمازی رہ گئے، اگر گاجا اور چرس پینے والا اگر اپنے گاجا اور چرس کو نہ چھوڑ سکا، شراب پینے والا اگر اپنے شراب کو نہ چھوڑ سکا، پردہ نہ کرنے والی لڑکی بے پردہ ہی رہ گئی، زناکاری اور بدکاری میں جو نوجوان ملوث ہے وہ اپنے غلط کام سے باز نہ آیا، میرے پیارے نوجوان بھائی اور بہنوں، کل قیامت کے دن اس سوال کا تم کیا جواب دو گے؟ ذرا مجھے بتا دو۔ بہن کی شادی ہے، ہم جہیز دیتے ہیں جبکہ جہیز کا ثبوت نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی ہم جہیز دیتے ہیں جبکہ جہیز کا ثبوت نہیں ہے، اور جب وراثت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے ہم نے تو لڑکی کی شادی میں اتنا جہیز دیا تھا۔ جہیز جو کہ غلط چیز ہے اس کو بنیاد بنا کر کے اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا، جب وہاں باپ مرتا تھا تو جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا، جو چھوٹے بھائی ہوتے تھے، ان کو زمین جائیداد میں کوئی حق نہیں ملتا تھا۔ جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو پاورفل ہوتے تھے، وہ زمین جائیداد پر قبضہ کر لیتے تھے۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو سب سے پہلی صف میں جاؤ، کوشش کرو کہ پہلی تکبیر میں تم شامل ہو جایا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا کیا مقام ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی تکبیر کا کیا مقام ہے، اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر گھسیٹ کر کے آنا پڑے تو لوگ گھسیٹ کر کے آئیں گے، مگر پہلی صف میں شامل ہوں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیچھے والی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ مدرسے میں چندہ دینے کی بات آتی ہے، دان دینے کی بات آتی ہے، ہم سوچتے ہیں سب سے آخر میں ہم چندہ دیں۔ پہلے دیکھیں پردھان جی کتنا دیتے ہیں، پہلے دیکھیں گاؤں کے حاجی صاحب کتنا دیتے ہیں، گاؤں کے رئیس لوگ کتنا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیں گے۔ نہیں میرے بھائی، نیکی کے کام میں آپ پیچھے مت رہیے، نیکی کے کام میں آگے رہیے۔ توحید اپنے اندر پیدا کرو۔ آج مسلمان اس توحید سے دور ہے، آج بزرگوں کی قبروں پر مسلمان سر جھکا رہا ہے، آج مزاروں اور قبروں پر عورتیں جا کر کے اپنے ایمان اور اپنی عصمت کا سودا کر رہی ہیں۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، ہمیشہ اپنی توحید کی حفاظت کرنا، مر جانا، کٹ جانا، جل جانا، اپنی توحید سے کبھی کوئی سمجھوتا نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ کے سوا کسی اور کی بڑائی کبھی نہ بیان کرنا، اپنے ایمان اور توحید پر قائم رہنا، اس کے بغیر آپ سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے۔